اسلام کے تمام احکامات زمین پر اتر آئے، لیکن ایک ہی نماز تھی جس کو پروردگار نے زمین پر نہیں اتارا، بلکہ اپنے وہاں جا سکتا ہے، جبریل بھی اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ بتاؤ اللہ نے آپ کو تحفے میں کیا دیا تھا؟ تو یہاں پر موسیٰ آپ دنیا کی آنکھوں کے ذریعے سے آپ میرے دیدار نہیں کر سکیں گے۔ میں نے عرض کر لیا تھا آپ حضرات کی خدمت میں کہ نماز کی اہمیت کے حوالے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نماز دینے کے لیے عرشوں پر بلا لیا تھا۔ باقی ساری شریعت کتابوں کی صورت میں زمین پر اتر گئی، اسلام کے تمام احکامات زمین پر اتر آئے، لیکن ایک ہی نماز تھی جس کو پروردگار نے زمین پر نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب کو، میرے آقا کو، محمد مصطفیٰ کو 7 آسمانوں کا سیر کراتے کراتے آسمانوں سے گزار کر سدرۃ المنتہا کو بھی اللہ کے رسول نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ سدرۃ المنتہا وہ بیری کی درخت جہاں پر موجود ہے، جو جبریل کا مقام ہے، جبریل وہاں جا سکتا ہے، جبریل بھی اس سے آگے نہیں جا سکتا، لیکن میرے آقا کے کیا کہنے اس کی شان کی کہ جبریل سے بھی آگے نکل گئے۔ اللہ نے میرے آقا کو اپنے عرش پر بلا لیا اور 50 نمازیں عطا کر دی۔ یہ میں نے اہمیت نماز کے اندر میں نے یہ باتیں بتلائی تھی، لیکن یہاں پر ایک جواب میں آپ کی خدمت میں، ایک سوال اور اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ دیکھو نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دے دی۔ واپسی پر 4تھے آسمان پر جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے کھڑے تھے۔ موسیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے، یہ بتاؤ اللہ نے آپ کو تحفے میں کیا دیا تھا؟ تو یہاں پر ایک سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ باقی سوالات پیغمبر بھی تو دنیا میں موجود تھے نا، اور سوالات پیغمبروں میں سے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک چاہیے تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بجائے آدم علیہ السلام آسمان پر ٹھہرتے اور محمد الرسول اللہ سے پوچھ لیتے، محمد الرسول اللہ کے استغفار کر لیتے، یا نوح علیہ السلام جس کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، آدم ثانی نوح علیہ السلام کھڑے ہوتے اور وہ اللہ کے رسول سے پوچھتے، سب سے پہلے وہ اللہ کے رسول کی زیارت اور دیدار کر لیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے، علماء نے عجیب لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں اللہ رب العالمین سے عرض کر لیا تھا پروردگار اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ آپ دنیا کی آنکھوں کے ذریعے سے آپ میرے دیدار نہیں کر سکیں گے، آپ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا پروردگار اگر اب میری آنکھوں میں وہ طاقت آپ عطا فرما دیں گے تو میں آپ کو دیکھ سکوں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں اس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈال دوں گا، چہرے کے نور کی تجلی ڈال دوں گا۔ اگر یہ پہاڑ بچ سکا اور پہاڑ رہ سکا، یا آپ پہاڑ کو دیکھ کر مجھے نہیں میری تجلی کو دیکھ کر پہاڑ کے اوپر پڑتے ہوئے، اور اگر آپ برداشت کر سکے تو یقیناً آپ میری دیدار کو برداشت کر سکیں گے، اگر نہیں تو پھر نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اس پہاڑ کی طرف دیکھ لیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے ایک تجلی ڈال دی پہاڑ کے اوپر، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو دنیا کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی کہ میں اللہ کو دیکھ سکوں، اللہ کو نہیں دیکھ سکا، نہیں دیکھ پایا۔ اس لیے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں نے خود رب العالمین کو تو نہیں دیکھا تھا، میرے محبوب میرے آقا محمد الرسول اللہ نے جن آنکھوں سے رب العالمین کی دیدار کی تھی اور زیارت کی تھی، سب سے پہلے موسیٰ کی یہ خواہش تھی علیہ السلام کی کہ میں جا کر محمد الرسول اللہ کی ان آنکھوں کا تو دیدار کر لوں، زیارت کر لوں جن آنکھوں سے محمد الرسول اللہ نے میرے پروردگار کو دیکھا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خواہش ہوئی، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہنچا دیا۔ نبی علیہ السلام معراج سے واپسی میں تشریف لائے، سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ان سے ملاقات ہوئی، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر دوسری عجیب بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں بطور تحفہ عطا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم کروانے کا کیوں موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا؟ کسی نبی اور کسی اور پیغمبر نے بتلا دیا ہوتا تو اچھا ہوتا. آدم علیہ السلام بتاتے، ابراہیم علیہ السلام بتاتے، نوح علیہ السلام بتاتے، عیسیٰ علیہ السلام بتاتے، کوئی اور بڑے پیغمبر نبی بتا دیتے. موسیٰ علیہ السلام نے کیوں بتا دیا؟ آیا سوال یہ ہے، آیا موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے رسول سے، میرے آقا سے زیادہ سمجھدار تھے، زیادہ ذہین اور فہیم تھے، زیادہ عقل مند تھے؟ اللہ کے رسول کو یہ سمجھ میں نہیں آئی بات کہ 50 نمازیں میری امت نہیں پڑھ سکے گی، میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی؟ اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے کم کروا دیا. ایک عجیب اشکال اور عجیب جواب ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا واپسی پر، یا رسول اللہ بتا دیجئے اللہ تعالیٰ نے انعام میں اور عطیہ میں کیا تحفہ دے دیا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ میرے رب نے مجھے 50 نمازیں میری امت کی اوپر فرض کر دی، 50 نمازیں مجھے دے دی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے محبوب یا رسول اللہ ہماری امتوں کے اوپر 2 نمازیں فرض، 2 نمازیں، وہ 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے. آپ کی امت کے اوپر یہ 50 نمازیں آپ کے اوپر آپ کی امت کیسے پڑھ سکے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آمادہ فرمایا. اللہ کے رسول پھر 9 دفعہ گئے، ہر دفعہ 5 نمازیں اللہ رب العالمین 5 نمازیں کم کروا دی. ایک بار گئی 45 نمازیں ایک مرتبہ اڑا لیتی، اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے. پھر بار 9 دفعہ اللہ کے رسول کو کیوں جانا پڑا؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ پروردگار کو یہ پسند تھا کہ میرے محبوب بار میرے پاس آ جائے، بار میرے پاس آ جائے. میں رب اپنے محبوب کی دیدار کرتا رہا. یہ اس لیے اللہ رب العالمین نے یک بارگی 45 نمازوں کو معاف نہیں فرمایا، بلکہ 5 نمازیں معاف کرواتے رہے، کرتے رہے. دوسرا جواب، موسیٰ علیہ السلام زیادہ عقل مند اور فہیم سمجھدار تھے یا میرے آقا؟ انہوں نے میرے آقا کو کیسے بتا دیا؟ خود میرے آقا کو سمجھ میں نہیں آئی بات؟ اس کا جواب یہ ہے، نہیں، میرے آقا 1.25 لاکھ پیغمبروں سے زیادہ فہیم تھے، زیادہ عقل مند تھے، زیادہ سمجھدار تھے. لیکن یہ بات میرے آقا کو سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ اس لیے اس وقت رب العالمین میرے آقا محمد مصطفیٰ اپنے محبوب اور اپنے رب کی تجلیوں سے ایسے مخبور تھے اور ایسے عشق میں مست تھے کہ محمد مصطفیٰ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے اوپر کتنی نمازیں فرض ہو رہی ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں چلا. واپسی پر جب تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ تذکرہ فرمایا. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گئی کہ واقعتاً 50 نمازیں تو بہت ساری نمازیں یہ میری امت نہیں پڑھ سکے گی. جیسے کہ آج ہم دن میں 5 دفعہ 5 نمازیں نہیں پڑھ سکیں.